ہے، ہاتھ جوڑ کے ہم کشمیری یوتھ، ہمارے مولوی صاحبان سب آلو دے رہے ہیں، آ جاؤ کم ٹو کشمیر۔ جو میر وائز صاحب ہے اس نے جامعہ مسجد سے آلو دیا، جو یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں سبوں نے ان کو آلو دیا کئی بار، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی لیڈر کشمیری پنڈتوں میں آج تک پیدا نہیں ہوا جو ان کی رہنمائی کرتا اور گھر واپسی میں اس کی پہل کرتا۔ لیکن آج پہلی بار کشمیری پنڈتوں میں ایک رہنما نکلا جس کا نام ڈاکٹر سندیپ ماوا ہے، جو ان کی رہبری کر رہا ہے، اور ان کی رہبری کو کشمیری پنڈتوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہماری گزارش ہے یہاں کے خاص کر میر وائز صاحب جو ہے وہ اس آلو کا جو ہے آلو کا وہ ساتھ دے، سندیپ ماوا کا اس کا انیشیٹو لے، اور جتنے بھی مولوی صاحبان یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ جب تک ڈاکٹر سندیپ ماوا صاحب کو ساتھ نہیں دیں گے تب تک یہ مشکل ہے کشمیری پنڈتوں کو گھر واپسی، کتنی بھی مضبوط لیڈرشپ ہو دیش میں، لیکن جب تک کشمیری پنڈت خود نہیں چاہے گا کشمیر گھر واپسی آنے کا تب تک نہیں آ سکتا۔ کشمیری پنڈت کا ایک امپورٹنٹ رول ہے پورے ہندوستان میں، اس کی ایک خاص جگہ ہے۔ ان کو چاہیے کشمیری مسلمانوں کے بارے میں پورے ہندوستان میں پھیلائے کہ کشمیری مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے۔ ہم نائنٹیز سے ہم اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، جس میں ہمارے یہاں سے جس کو کشمیر کے رہنما کہا جاتا تھا، میر وائز صاحب، ڈاکٹر نثار، قاضی صاحب، شوکت صاحب یا لون صاحب، بہت سارے اس کے شکار ہوئے، لیکن تب بھی انہوں نے کشمیر نہیں چھوڑا۔ ہاں کئی 90s میں بہت سارے لوگ مسلم بھی یہاں سے مائیگریٹ کر کے گئے، لیکن وہ دھیرے دھیرے واپس آئے۔ اسی طرح کشمیری پنڈتوں کو بھی اب واپس آنا ہوگا اور پورے دیش میں یہ پھیلانا ہوگا۔ کشمیری پنڈتوں کی بہت خاص ذمہ داری ہے کہ کشمیری ایک ٹیررسٹ نہیں ہے، اور یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے اگر کشمیری پنڈت آئے گا وہ ان جو سرکار نے ان کو گھر دیے ان پہ نہ رہے، وہ پورے اپنے محلے میں گھر بنائے، کمیونٹی میں وہ گھسے، خالی اندر بیٹھ کے وہ ان کو یا رہنا مطلب ملازمت کے لیے وہ یہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں، ان کا پوری فیملی یہاں ہونی چاہیے۔ وہ کشمیر کی جو میجارٹی مسلم ہے ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں خاص رول کشمیری پنڈتوں کا بھی ہے۔ وہ کیسے گھسے ان کو پلان کر کے، اگر ہم فزکس والا کہیں دور کسی 10 سٹیٹ دور سے آیا ہے، یہاں پہ پڑھا رہا ہے، لاکھوں روپے کما رہا ہے، تو کشمیری پنڈت جو جن کی ایجوکیشن پورے دیش میں مانی جاتی ہے، ایجوکیٹڈ پیپل تھے، وہ آئے، وہ یہاں کے جوانوں کو جو پڑھائے، جو یہاں کے جو بزنس مین ہیں ان کو تھوڑا گائیڈ کرے تاکہ وہ سماج سے مل جل ہو۔ خالی اپنی نوکری کے لیے ادھر بیٹھے یا بار کچھ میڈیا چینلز پہ وہ آگ اگل رہے ہیں کشمیر کے لیے، جو کہ اس سے کافی مختلف ایک کہانی ہے۔ کشمیری پنڈت کو پورا پتہ ہے کہ کشمیری مسلمان 99% کشمیری مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ جی دیکھیے، جو بھی اس ٹائم سرکار ہے، اتنی مضبوط سرکار ہے دیش میں، چاہے ہمارے اسٹیٹ میں بھی مضبوط سرکار ہے، فل میجارٹی کے ساتھ ہے، سینٹر میں بھی مضبوط سرکار ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے ڈر گئے تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو گھر واپسی کے لیے آپ کو انیشیٹو کرنا ہے، یہ چیزیں 90 سے ہو رہی ہے، ہم اس کا سامنا کشمیری مسلمان 89 سے اس کا سامنا کر رہا ہے، لیکن وہ تب بھی کشمیر چھوڑ کے نہیں گیا ہے۔ جب یہ پورا کمیونٹی میں گھسیں گے، جب یہ کشمیر آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ دوبارہ ایسا ٹیررسٹوں کے خلاف جو بھی سرکار اب اس کے خلاف انیشیٹو لے گی تو ایسا واقعہ پیش نہیں ہوں گے، ہمیں امید ہے۔ دیکھیے سر، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کشمیری پنڈتوں میں ایسا رہنما نکلا ہے۔ اب ہماری گزارش ہے تمام یہ جو پولیٹیکل لیڈرز وکلاء صاحبان ہیں یا جتنے بھی علماء کرام ہیں یہاں پہ، ان کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دے، خاص کر میڈیا کا اس کا امپورٹنٹ رول ہے۔ اگر یہ اس میں ہمیں ساتھ دیں گے تو بے شک کشمیر پنڈتوں کی گھر واپسی ہوگی، لیکن خاص کر سب سے جو ضرورت ہے وہ کشمیری پنڈتوں کو انیشیٹو لینا ہے واپس آنے کے لیے۔ آج تک کبھی بھی 1 انچ زمین کشمیری مسلمان نے کشمیری پنڈت کی نہیں کھائی۔ امانت ویسا کا ویسا ہی ہے جو 90s میں یہاں چھوڑ کے گئے۔ ہاں بے شک کچھ لوگوں نے بھیجی ہے زمین، اس کا ان نے پیسہ لیا ہے، لیکن 1 انچی زمین کشمیری مسلمان نے کشمیری پنڈت کی نہیں کھائی۔ یہی کشمیری ہے، اور پورا
دیش میں یہ کشمیری پنڈتوں کی ذمہ داری ہے کہ کشمیری مسلمانوں کے لیے وہ بولے، وہ بات کرے، وہ یہ نہ کہے کہ کشمیری ٹیررسٹ ہے. ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. آپ کو یہ پوری پتہ ہے کہ 90s سے ہم بھی اس کے شکار ہوئے ہیں. جی.